شوال کے مہینہ میں یعنی 13 شوال کو غزوہ احد پیش آیا، اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ آج جمعۃ المبارک ہے، غالباً 12 شوال ہے۔ تو آج ہی کے دن مدینہ میں لشکر کی تیاری کی گئی۔ یہی ٹائم تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ پڑھایا۔ جمعے کے بعد آپ نے صحابہ کو جہاد کی ترغیب دی، اور جمعے والے دن یعنی آج ہی کی تاریخ، یہ حسن اتفاق ہے کہ آج ہی کی تاریخ، آج ہی کا دن اور یہی ٹائم۔ تو عصر سے پہلے مدینہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تھے، جیسا کہ تفصیلات پچھلے جمعے بیان ہوئی۔ تو جب آپ احد میں پہنچے اور وہاں آپ نے صفوں کو ترتیب دیا، تو جب وہاں پہنچے تو منافقین کا جو ٹولہ تھا، 300 افراد تھے، وہ وہاں سے واپس ہو گئے۔ عبداللہ بن ابی منافق ان کا سربراہ تھا۔ اس نے بہانہ بنایا کہ آپ لوگوں نے میرا مشورہ نہیں مانا، تو لہٰذا مدینہ میں رہ کے آپ نے لڑائی نہیں کی۔ جب میرا مشورہ نہیں مانا تو میں آپ کا ساتھ نہیں دیتا، وہاں سے واپس ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ آل عمران میں آیت نمبر 167 میں عبداللہ بن ابی اور اس کے ٹولے کا ذکر کیا۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا، کہ منافقین کو بھی پتہ چل جائے۔ وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جب انہیں کہا گیا نا کہ آؤ لڑائی کی طرف، اللہ کے راستے میں لڑائی کرو، اَوِ ادْفَعُوا، یا اللہ کے راستے میں آ کے دشمن سے اپنا دفاع کرو، تو کیا بہانہ بنانے لگے؟ قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَاتَّبَعْنَاكُمْ، کہ ہمیں اگر پتہ ہوتا نا کہ آپ نے واقعی لڑائی کرنی ہے تو ہم آپ کی بات مان لیتے، لیکن آپ نے لڑائی کے لیے آپ تیار ہی نہیں ہیں، کیونکہ مدینہ میں رہ کے لڑنا تھا، وہاں ہمارا دفاع مضبوط تھا، تو بہانہ بنا کر واپس آ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 167 167، تو اللہ فرماتے ہیں ہم للکفر یومئذ اقرب منہم للایمان، کہ اس دن یعنی آج کے دن جو انہوں نے واپسی کا رستہ اختیار کیا، تو وہ ایمان کے بجائے کفر کے زیادہ قریب ہو گئے۔ یقولون بافواہہم، وہ اپنی زبانوں سے جو باتیں کر رہے ہیں، جو باتیں کہہ رہے ہیں، ما لیس فی قلوبہم، یہ ان کے دل میں نہیں ہے۔ یعنی زبان سے تو بہانہ بنا رہے ہیں کہ آپ نے ہماری بات نہیں مانی، آپ لڑنا نہیں چاہتے، لیکن دل میں ان کی یہ بات نہیں ہے۔ واللہ اعلم بما یکتمون، یہ جو دلوں میں چھپا رہے ہیں نا، اللہ خوب جانتا ہے کہ یہ میدان جہاد سے بھاگنا چاہ رہے ہیں، یہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے جان چھڑوا رہے ہیں۔ تو لہذا جب منافقین کا ٹولہ واپس ہوا، 300 تھے، ٹوٹل مسلمانوں کی تعداد 1000 تھی، اور 300 واپس ہو گئے تو 700 باقی رہ گئے۔ اب 700 جو باقی رہ گئے تو اس میں ظاہر ایک کافر، ان کی تعداد تقریباً 3200 کے قریب تھی، یعنی 3200 اگر زیرہ پوش الگ شمار کیے جائیں تو پھر ان کی تعداد 4000 بنتی ہے، لیکن عموماً جو بیان کیا جاتا ہے کہ 3000 کے قریب، تو 200 اوپر تھے۔ اب یہ حساب لگائیں، غزوہ بدر میں 313 صحابہ، 1000 کافر، یہ 3 کے نسبت سے بھی کم ہے، اور یعنی 3 سمجھ لیں، لیکن یہاں 700 صحابہ، 3200 کافر، یہ تو
تہائی سے بھی زیادہ مقابلہ بنتا ہے، یعنی ایک آدمی 3 سے بھی زیادہ کا مقابلہ کر رہا ہے۔ جب منافق لوگ اب ظاہر ہے کہ ایک جماعت ہو 300 افراد چلے جائیں تو کتنا اثر پڑے گا جماعت پہ، تو لہذا 2 قبیلے تھے، قبیلہ اوس، قبیلہ خزرج۔ تو قبیلہ اوس کا ایک شاخ تھی بنو سلمہ، قبیلہ خزرج کی ایک شاخ تھی بنو سلمہ، قبیلہ اوس کی شاخ تھی بنو حارثہ۔ تو ان کے دل میں تھوڑا سا یہ آیا، ڈر سا پیدا ہوا، یعنی ان کا ارادہ بنا کہ 300 تو وہ چلے گئے، تھوڑے ہم رہ گئے، تو لہٰذا یہ تو کام خراب ہے۔ تو ان کے دل میں ایسے خیال آیا، اللہ تعالیٰ نے اس خیال کو قرآن میں پیش کیا۔ اللہ کو اپنے صحابہ اتنے پیارے ہیں، اب دیکھو نا، خیال پہ پکڑ نہیں ہے۔ آپ کے خیال میں کوئی غلط بات آتی ہے، پکڑ نہیں، جب تک پختہ ارادہ نہ ہو کرنے کا۔ میرے ذہن میں کوئی غلط خیال آتا ہے، پکڑ نہیں، خیالات پہ پکڑ نہیں۔ لیکن صحابہ اللہ کو اتنے پیارے تھے کہ صحابہ کی شان کے مناسب ہی نہیں کہ ایسا خیال دل میں لائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران آیت نمبر 122 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا واللہ ولیہما، کہ جب تمہارے 2 گروہوں نے، یعنی بنو سلمہ بنو حارثہ، انہوں نے دل میں ارادہ کیا ان تفشلا، نامردی کے اظہار کا، بزدلی کا اظہار، یعنی خیال کیا، لیکن اللہ نے ان کے خیال کو دور فرمایا۔ واللہ ولیہما، اللہ ان کا دوست ہے، اللہ ان کا ولی ہے، اللہ کو بڑے پیارے ہیں۔ اللہ نے ان کو پھسلنے سے، اللہ نے ان کو کمزوری دکھانے سے روک دیا۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور ایمان والوں کو اللہ پہ بھروسہ کرنا چاہیے، اللہ پہ اعتماد کرنا چاہیے۔ تو بہرحال یہ مشکل مرحلہ تھا ان 2 شاخوں کے لیے، اللہ نے ان کے دل کو سہارا دیا، پاور دی، طاقت دی، وہ جم گئے۔ اب لڑائی شروع ہوئی، سب بندی ہو گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احد پہاڑ ہے اس کو اپنے پیٹھ پیچھے رکھا، دامن میں آپ تھے، پیچھے پہاڑ، ایک جگہ درہ تھا جہاں سے دشمن حملہ کر سکتا تھا، وہاں آپ نے تیر انداز دستہ 50 افراد کا عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ کے کمان میں وہاں بٹھایا اور کہا کہ ہمیں فتح ہو یا شکست ہو، یا ہماری ناشوں کو پرندے نوچیں یا جانور، آپ لوگوں نے جگہ نہیں چھوڑنی۔ ان کو وہاں پہ بٹھا دیا۔ اب لڑائی شروع ہوئی۔ پہلے طریقہ تھا کہ مقابلے کے لیے آگے آیا کرتے تھے، تو بنو عبد الدار مشرکین کے قبیلہ ہے، تو ان کے پاس جھنڈا ہوا کرتا تھا، علم، جس کو علم کہتے ہیں، تو وہ جھنڈا ہوتا تھا اس خاندان کے پاس۔ تو ان کا ایک پہلا شخص نکلا، پہلا مبارز، اس نے کہا حل من مبارز، کوئی ہے مقابلے والا؟ یہ تو تھا باقاعدہ لڑائی کے لیے نکلا قریش میں سے، لیکن ان سے پہلے ایک مدینہ کا شخص تھا جس کا نام تھا ابو عامر، راہب کے نام سے مشہور تھا۔ راہب کہتے ہیں عبادت گزار کو۔ تو یہ بڑا پرہیزگار بنا پھرتا تھا مدینہ میں۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اسلام کی روشنی آئی، اور یہ چونکہ سردار تھا، اب اس کی سرداری نے ختم ہونا تھا، تو یہ مخالف ہو کر مکہ آ گیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام رکھا فاسق۔ تو اسی نے کافروں کو، مشرکین مکہ کو غزوہ احد کے لیے، یعنی لڑائی کے لیے تیار کیا، اور یہ ساتھ آیا۔ یہ اوس قبیلے کا سردار تھا۔ اس نے کہا کہ جاتے ہیں، اگر میں وہاں میدان میں آیا تو میری قوم مجھے دیکھ کر میری طرف آ جائے گی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کا ساتھ چھوڑ دے گی۔ اب جب یہ میدان میں آئے، یہ بڑا سازشی تھا، بظاہر صوفی تھا، اندر سے پورا سازشی تھا۔ اس نے جگہ جگہ کھڈے کھدوائے ہوئے تھے میدان میں کہ صحابہ انجانے میں کھڈوں میں گر جائیں۔ ایک میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی گرے تھے درمیان جنگ میں، جب مشکل مرحلہ آیا تھا، وہ اسی نے کھدوایا تھا۔ تو جب یہ میدان میں سامنے آیا، اس نے
اپنی قوم کو کہا کہ میری قوم میں ابو عامر ہوں، تو اس کی قوم نے کیا جواب دیا کہ تو فاسق ہے، اللہ تیری آنکھوں کو کبھی ٹھنڈا نہ کرے۔ جب اس نے یہ دیکھا نا امید ہوا اور واپس آیا اور کہنے لگا قریش کے سرداروں کو کہ میرے بعد میری قوم تبدیل ہو گئی، میری قوم بدل گئی۔ غزوہ احد میں اللہ کی عجیب عجیب شانیں ہیں۔ میں نے کہا تھا پچھلے جمعے کہ انشاءاللہ ترتیب وار اس غزوے کو مکمل بیان کروں گا، کیونکہ اس میں ہمارے لیے بڑے سبق ہیں۔ اینڈ پر جو آخری بیان ہوگا اس میں جو ہمارے لیے رہنمائی، سبق، جو مسائل ہیں ان کا ذکر ہوگا۔ تو بہرحال اللہ کی عجیب شان کہ ایک طرف اسی کا بیٹا حضرت حنظلہ جس کو فرشتے غسل دے رہے ہیں شہادت کے بعد، اور باپ مخالف کافروں کی طرف سے، بیٹا مسلمان، فرشتے غسل دے رہے ہیں۔ تو جب یہ نامراد ہوا اور نا امید ہوا، واپس چلا گیا، تو بنو عبد الدار کے ایک شخص آیا، کہنے لگا حل من مبارز، ہے کوئی میرا مقابلہ کرنے والا؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، آگے بڑھے اور اس کا سر قلم کیا، پہلے پاؤں کو کاٹا، پھر سر قلم کیا، پھر دوسرا مبارز آیا، ادھر سے ایک صحابی نکلتا، وہ سردار قتل ہو جاتا۔ اسی دوران تقریباً 22 سرداران قریش قتل ہوئے اور ان کو شکست اٹھانا پڑی، اور اس کے ساتھ ساتھ تھوڑی سی عام جنگ بھی شروع ہوئی۔ جب ان کے جھنڈے اٹھانے والے قتل ہو گئے قریش کے اور وہ بھاگ کھڑے ہوئے، صحابہ کرام آگے بڑھتے جاتے تھے، صفوں کے صفوں کو چیرتے جاتے تھے۔ ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے بارے میں پچھلے جمعے بتایا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من یأخذ السیف بحقہ، اس تلوار کا حق کون ادا کرے گا؟ بڑے بڑے ہاتھ کھڑے ہوئے، زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، بڑے بڑے ہاتھ کھڑے ہوئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو تلوار نہیں دی۔ ابو دجانہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس تلوار کا حق کیا ہے؟ فرمایا کہ اس کا حق یہ ہے کہ دشمن پہ حملہ کرتے ہوئے یہ تلوار ٹیڑھی ہو جائے، دشمن پہ حملہ کرتے ہوئے، اور یہ عورت پہ نہ چلے، تو یہ حق بتلایا۔ انہوں نے تلوار لی، میدان جنگ میں کود کھڑے ہوئے۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی کا بیٹا تھا، میں مشرکین کا ماہر تلوار باز تھا، میں نے بھی کہا مجھے تلوار دو، مجھے تلوار نہیں دی گئی۔ تو میں نے دیکھا، میں نے کہا دیکھوں تو صحیح ابو دجانہ کیسے اس تلوار کا حق ادا کرتا ہے۔ تو ابو دجانہ تلوار لے کر سرخ پٹی سر پہ باندھ کے نکلے اور صفوں کو چیرتے گئے، جو سامنے آتا لاش نیچے بچھ جاتی، یہاں تک کہ وہ جو قریش مکہ کی عورتیں تھیں جو گانے گا کر اپنے فوجیوں کی ہمت بڑھا رہی تھی۔ میں نے پچھلے جمعے بھی کہا تھا کہ گانوں سے جذبہ پیدا کرنا یہ کافروں کا وتیرہ ہے۔ مسلمانوں کا طریقہ کیا ہے کہ جو لشکر کا کمانڈر ہوتا ہے وہ قرآن پڑھ کے، ذکر الہی کے ذریعے اور جو ہے تقریر اور بیان کے ذریعے اپنے فوجیوں میں جذبہ پیدا کرتا ہے۔ تو لہٰذا جب یہ پہنچے اور ہندہ جو تھی ابو سفیان کی بیوی، اس کے سر پہ پہنچ گئے۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کہتے میں پیچھے تھا، ابو دجانہ آگے۔ میں نے کہا دیکھوں تو سے ابو دجانہ کرتے کیا ہیں؟ واقعی انہوں نے تلوار کا حق ادا کیا۔ ہندہ پہاڑ پہ بھاگنے لگی، ابو دجانہ نے ایسے تلوار اٹھائی، وار کرنے لگے، رک گئے اور کہنے لگے کہ مناسب نہیں کہ نبی کی تلوار سے کسی عورت کا خون کیا جائے۔ جب یوں مشرکین بھاگ کھڑے ہوئے میدان سے، اپنے پیچھے جو خیمے ہوتے تھے وہاں پہنچ گئے، صحابہ آگے بڑھ گئے، مشرکین کو شکست ہو گئی، صحابہ مال غنیمت اٹھانے لگے۔ اب جب صحابہ مال غنیمت اٹھانے لگے، آگے بڑھ گئے، اب ظاہر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مرکز میں تھے، آپ کے ساتھ چند صحابہ رہ گئے تھے، باقی آگے بڑھتے چلے گئے، کیونکہ جنگ میں ایسے ہی ہوتا ہے، دشمن پہ وار، دشمن کو بھگانا شروع کیا۔ مال غنیمت جب اکٹھا کرنا شروع کیا تو یہاں درے پر جو صحابہ موجود تھے، تیر انداز دستہ،
تو ان میں سے کئی افراد کہنے لگے کہ اب تو یہاں بیٹھنے کا منشا پورا ہو گیا، کیونکہ لڑائی میں مسلمانوں کو فتح ملی، مسلمانوں کو غلبہ حاصل ہو گیا ہے، اب آگے مال غنیمت اکٹھا کرنا ہے تاکہ کافروں کو مالی نقصان بھی پہنچایا جائے، جس طرح جانی نقصان پہنچایا اسی طرح مالی نقصان پہنچایا جائے۔ تو جو ان کے امیر تھے عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کہا دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہاں سے نہیں ہٹنا، یہاں سے نہیں جانا۔ انہوں نے کہا آپ نے واقعی فرمایا تھا، لیکن آپ کے فرمانے کا منشا یہ تھا کہ جب تک مکمل فتح حاصل نہ ہو، اب تو فتح حاصل ہو گئی، اب تو مال غنیمت کو اکٹھا کرنا ہے۔ اختلاف رائے ہوا، 50 افراد تھے، 40 چلے گئے، 10 جو تھے اپنے امیر کے ساتھ، ان کی رائے اپنے امیر کے ساتھ تھی، وہ کہنے لگے کہ نہیں یہاں سے نہیں ہٹنا۔ اب یہ آگے بڑھ گئے، یہ صحابہ نیچے اتر آئے اور آگے بڑھ گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی ارشاد فرمایا سورہ آل عمران آیت نمبر 152 میں۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ ذرا اللہ کے قرآن کو سنیے، سمجھیے کہ اللہ نے غزوہ احد کو کیسے بیان کیا۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ جہاد کرنا اللہ کے راستے میں کتنا اہم حکم ہے، کافروں کی قوت کو توڑنا کتنا اہم حکم ہے۔ اللہ نے کئی رکوعات میں، اسی سورہ آل عمران کے کئی رکوع میں غزوہ احد کا ذکر ہے، تو یہ بھی دین کا ایک حصہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، آئیے میں آپ کو آیات پڑھاتا ہوں۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 152، اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ ذرا سمجھیے گا اللہ کی بات کو۔ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ، اللہ نے تم سے اپنا وعدہ سچ کر دکھلایا۔ کون سا وعدہ؟ کہ اللہ تمہیں فتح عطا کرے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا جب مدینہ سے نکلے تھے، آپ کی رائے تو یہ تھی کہ مدینہ میں رہ کے لڑا جائے، لیکن جب کثرت رائے آ گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمہوریت کا انتخاب کیا، جمہور کی رائے آ گئی، باہر نکلنا پڑا، آپ نے فرمایا کہ اب اگر میری باتوں کو مان کر چلو گے تو اللہ ضرور فتح عطا کرے گا۔ لہذا یہاں سے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ، جب اللہ نے اپنا وعدہ پورا کر دکھلایا۔ اِذْ تَحُسُّونَهُمْ، جب تم آگے بڑھتے چلے جا رہے تھے، بِإِذْنِ، اللہ کے حکم سے، تمہاری پاور نہیں تھی، تم تو 700 تھے، 100 زرہ پوش، صرف تمہارے پاس 2 گھوڑے تھے، یہی تمہاری تعداد، ادھر 3000 اونٹ، 600 زرہ پوش افراد، ہر طرح کا اسلحہ اس دور کا ان کے پاس موجود تھا۔ تم تو تعداد میں تھوڑے تھے، تمہارے پاس تو طاقت بھی نہیں تھی، بدر کے مقابلے میں بھی اب تم تھوڑے تھے، لہذا اس تحسونہم بِإِذْنِ، لیکن یہ کیا بات ہے کہ تم غلبے پہ غلبہ کیے جا رہے تھے، آگے بڑھتے چلے جا رہے تھے؟ اس کی بنیاد بِإِذْنِ، اللہ کا حکم تھا، اللہ کی مرضی تھی، اللہ کا فیصلہ تھا۔ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ، پھر کیا ہوا؟ یہاں تک کہ تم پھسل گئے۔ کون پھسلے؟ وہ جو دستہ تھا نا تیر انداز، اختلاف رائے ہو گیا، امیر صاحب کہہ رہے تھے کہ نہیں جانا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہی رہنا ہے، باقیوں نے کہا منشا پورا ہو گیا، جانا ہے۔ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ، اور تم نے اس معاملے میں جھگڑا کیا آپس میں۔ تنازع اصل کہتے ہیں اختلاف رائے کو، یہ اردو میں ایسے سمجھا رہا ہوں، جھگڑا کرنا۔ دیکھیں اختلاف رائے ہر کوئی رکھتا ہے، تو اختلاف رائے سے لڑائی جھگڑا نہیں کرنا چاہیے۔ یہ جو مروجہ مناظرے یہ بھی غلط ہیں۔ مناظرے کا مقصد ہوتا ہے بات ایک دوسرے کو سمجھانا، پیار سے سمجھانا، تو اختلاف رائے ایک الگ چیز ہے۔ تو یہاں تنازعتم یعنی تم نے معاملے میں اختلاف کیا، تمہارے رائے کے اختلاف ہو گیا۔ وعصیتم، بات کو سمجھنا اللہ کی بات کو، اللہ فرماتے وعصیتم، اور تم نے نافرمانی کی، من بعد ما اراکم ما تحبون، تمہاری محبوب چیز تمہیں دکھانے کے بعد۔ محبوب چیز کیا تھی؟ فتح، غلبہ، مال غنیمت کا حصول، اللہ نے دکھا دیا، کافر بھاگ گئے تھے، صحابہ مال غنیمت میں شامل ہو گئے، یہ دستہ سب دیکھ رہا تھا کہ اللہ نے ہمیں غلبہ دے دیا،
اللہ نے فتح دے دی تو محبوب چیز دیکھنے کے بعد تم نے اختلاف رائے کیا، نافرمانی کی اور نیچے اتر آئے۔ آگے اللہ کیا فرماتا ہے؟ منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ، تم میں سے کچھ لوگ وہ دنیا کے طلبگار تھے، یعنی تم چاہ رہے تھے کہ مال غنیمت مل جائے۔ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ، جو امیر صاحب تھے، جو 10 افراد ان کے ساتھ تھے، ان کا مقصد آخرت تھا۔ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ، پھر کیا ہوا؟ پھر تم سے اللہ نے فتح کو پھیر دیا، فتح اللہ نے شکست میں بدل دی۔ اور یہ کیوں کیا؟ لِيَبْتَلِيَكُمْ، تاکہ تمہیں آزمائے، تمہارے اوپر آزمائش آئے، اللہ تمہیں آزمائے، تو اللہ نے فتح کو شکست سے بدلا۔ ثم صرفکم عنہم لیبتلیکم، مقصد کیا تھا؟ آزمانا۔ اب یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے، ویسے تو آج کل صحابہ کی عزتیں ویسے ہی محفوظ نہیں، آج کل صحابہ پہ بولنے والے بھونکنے والے بہت سے ہیں، لمبی لمبی زبانیں نکالتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کو پہلے سے پتہ تھا کیسی باتیں ہوں گی۔ اب یہاں پہ سوال پیدا ہوگا ذہن میں کہ اب یہ جو صحابہ اتر آئے تھے، وَعَصَيْتُمْ، لفظ عصا اللہ نے بولا ہے کہ نافرمانی، اور یہ نافرمانی یاد رکھیں شرعی نہیں، یہ انتظامی معاملے میں نافرمانی ایک قسم کی تھی۔ تو اللہ نے پھر آگے بتلا دیا قرآن میں کہ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اللہ نے تمہاری یہ غلطی معاف کر دی۔ جب اللہ نے معاف کر دی ہے تو قرآن کی اس آیت کے بعد ہمیں یہ حکم نہیں ہے کہ ہم اس کے بارے میں سوالات اٹھائیں، ہم اس کے بارے میں باتیں کریں۔ آج کل فتنوں کا دور ہے، یقین کریں، میں قربان جاؤں علماء کرام پر، بیچاروں کو گالیاں بھی پڑ دی ہیں، میں ایسے علماء کے جوتوں کو چومنا چاہتا ہوں، ان کے پاؤں کو بوسہ دینا چاہتا ہوں، جو فتنوں کا دلیل کی بنیاد پہ مقابلہ کرتے ہیں، دلیل کی بنیاد پہ رد کرتے ہیں، تانے بھی سنتے ہیں، جی ان کو کیا ہو گیا، یہ تو اختلاف کر رہے ہیں، فلاں کر رہے ہیں، تانے بھی سنتے ہیں، لیکن الحمدللہ وہ دین کی حفاظت بھی کر رہے ہیں۔ اب دیکھو جب اللہ نے کہہ دیا کہ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، عفا کا معنی ہوتا ہے معاف کرنا، کئی سمجھدار ہوں گے، عفو درگزر اردو کا لفظ بھی ہے۔ جب اللہ نے معاف کر دیا، اللہ کہہ رہے کہ تمہیں معاف کر دیا، پھر ہمیں کیا حق پہنچتا ہے کہ ہم آج کل سوالات اٹھائیں؟ فرمایا وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اللہ ایمان والوں پہ بڑا مہربان ہے۔ اور ایمان والے کون ہیں؟ اللہ ان سب کو ایمان والا کہہ رہا ہے۔ تو بہرحال یہ ایک غلطی تھی اور اجتہادی غلطی تھی، یہ کوئی واضح طور پہ نافرمانی نہیں، کیونکہ اگر آپ احادیث پڑھیں، سیرت کی کتابیں پڑھیں، تو یہ جو صحابہ کی آپس میں ڈسکس ہوئی، یہ جو اختلاف رائے ہوا، تو جو نیچے اترنے والے تھے انہوں نے دلیل کی بنیاد پہ بات کی، کہا کہ اب منشا پورا ہو گیا، اب مقصد پورا ہو گیا، لہٰذا اب ہمیں نیچے اترنا چاہیے۔ دیکھو نا، وہ تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کا مقصد پورا ہو گیا، اب ہمیں نیچے اترنا چاہیے۔ یہ تو نہیں تھا کہ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ حکم ہے اور ہم نے خلاف ورزی کرنی ہے، ایسی بات نہیں۔ لیکن وہ نبی کے صحابہ تھے، تو نبی کے صحابہ کے خیالات کو بھی، یعنی اگر کوئی ایسا اچھا خیال نہ بھی آئے تو وہ صحابہ کی شان کے مناسب اللہ نے نہیں سمجھا، اس کو قرآن میں بیان کیا، تو یہ عمل بھی نبی کے صحابہ کی شان کے مناسب نہیں تھا، تو لہٰذا اللہ نے اس لیے عَصَيْتُمْ کا لفظ ارشاد فرمایا۔ لیکن آخر میں اللہ نے معاملہ کلیئر کر دیا کہ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اللہ نے تمہیں معاف کر دیا، وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اور اللہ ایمان والوں پہ مہربان ہے۔ جب یہ نیچے اترا، ادھر مشرکین کے بڑے ماہر کمانڈر تھے، خالد بن ولید بعد میں مسلمان ہوئے، اکرمہ بن ابی جہل بعد میں مسلمان ہوئے۔ خالد بن ولید کے عقابی نظریں پڑی کہ وہ جگہ تو خالی ہو گئی ہے، انہوں نے گھڑ سوار دستہ لیا، پہاڑ کے پیچھے سے آئے اور جو وہ درہ تھا وہاں آ کے حملہ کیا۔ اب یہ جو 10 افراد تھے، انہوں نے بے جگری سے بڑے جو ہے نا لڑائی کی، شہید ہو گئے 10 کے 10 افراد۔ جب شہید ہوئے، ادھر سے کافروں نے حملہ کر دیا،
اب صحابہ آگے مال غنیمت اکٹھے کرنے گئے ہوئے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چند صحابہ رہ گئے تھے، یہ اچانک حملہ ہوا۔ جب اچانک حملہ ہوا، کافروں کا علم جھنڈا نیچے گرا ہوا تھا، تو ایک بہادر خاتون تھی کافروں کی، اس نے جھنڈا اٹھا لیا۔ جھنڈا اٹھانا تھا، وہ جو مشرک بھاگ رہے تھے وہ بھی پلٹ آئے، ادھر سے یہ بھی آ گئے۔ اب گھمسان کا رنگ پڑا اور گرد و غبار اٹھا۔ اب پتہ نہیں چل رہا تھا مسلمانوں کو کیا ہوا، کیا ہو گیا اچانک، یہ کیسے ہوا۔ اور پھر مسلمانوں کی کیفیت اللہ نے بیان کی کہ اذ تصعدون ولا تلوون علی احد، جب تم چڑھے جا رہے تھے، پلٹے جا رہے تھے، واپس پیچھے مڑ کے نہیں دیکھ رہے تھے، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں بلا رہے تھے۔ تو اب کیا ہوا میدان جنگ میں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ کتنے حملے ہوئے، صحابہ کی جان نثاری، دفاع کرنا، یہ جو اب حالات ہیں اور قربانی والے واقعات اور حالات قرآن کی روشنی میں انشاءاللہ اس کو پھر بیان کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔